الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه صدق الله مولانا العظيم. معزز ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کے اسوہ حسنہ کے بارے میں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، تمہارے لیے وہ ایک عملی نمونہ ہے. ہم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ زندگی کا ایک باب اور ایک پہلو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے خانوادے میں تشریف لاتے ہیں، ایسے خاندان میں پلتے اور بڑھتے ہیں جہاں بت پرستی عام تھی اور ساری دنیا اللہ کو چھوڑ کر کے بتوں کو مانتی تھی، انہی کی پوجا کیا کرتی تھی. حتیٰ کہ جو آپ کے والد حضرت تھے وہ بھی بتوں کو تراشتے تھے اور مارکیٹ میں لے جا کر بتوں کو بیچا کرتے تھے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی دنیا میں رونما ہوئے اور آپ کچھ عمر کو پہنچنے لگے تو آپ نے اپنے باپ حضرت سے کہہ دیا کہ والد صاحب، آپ کن لوگوں کی ان بتوں کو کیوں پوجا کرتے ہو؟ یہ بت وہ ہیں جو اپنے اوپر سے ایک مکھی کو نہیں اڑا سکتے ہیں، یہ تمہارا کسی طریقے سے کام نہیں آ سکتے ہیں، تو پھر ایک خدا کو چھوڑ کر لاکھوں دیوی دیوتا کو کیوں پوجا کر رہے ہو؟ تو والد صاحب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یوں کہا تھا کہ لَأَرْجُمَنَّكَ فَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، کہ اگر تو اپنی بات سے نہیں مانا، اپنی بات سے نہیں پھرا تو میں تجھے سنسار اور رجم کر دوں گا. یہ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپنا ہے اور والد آپ علیہ السلام کو دھمکی دے رہا ہے کہ اگر تو اپنی بات سے نہ پھرا، اپنی بات کو تم نے واپس نہ لیا اور تم نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا نہ کم کیا یا برا بھلا کہنے سے تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا. کتنا سنگ دل وہ باپ ہوگا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کریں؟ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کہ میں ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے لیے استغفار کروں گا. یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر والد کافر اور مشرک بھی ہوں پھر بھی ان کے ساتھ میں احسانات کیے جائیں گے، پھر بھی ان کے ساتھ میں حسن اخلاق سے پیش آیا جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام کی ایک بیوی نے پوچھا، غالباً حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میری والدہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہیں اور ابھی وہ کافرہ ہیں، کیا میں ان کے ساتھ میں حسن سلوک سے پیش آؤں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، آپ ان کے ساتھ میں حسن سلوک سے پیش آئیں. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، کہ ان میں دونوں میں سے وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدِهِ اُفٍّ لَكُمَا، کہ تیرے والدین میں سے کوئی ایک، یہ دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک بھی مت کہنا، یعنی ان کے سامنے زبان درازی مت کرنا، ان کے ذات میں اونچا مت بولنا. تو ماں باپ کا مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اپنی عبادت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ والدین کے ساتھ میں تم حسن سلوک کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حسن سلوک دیکھیے. باپ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنسار کرنے کی دھمکی دے رہا ہے اور آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ والد صاحب میں آپ کے لیے ضرور استغفار کروں گا. آگے کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بڑھتی گئی اور آپ ان کے معبودان باطلہ کی تردید فرماتے رہے. تو ان کے دورے نمرود کے دور حکومت میں سالانہ ایک جلسہ اور ایک جلوس ہوتا تھا. ایک بہت بڑا وہاں پر میلہ لگتا تھا جس میں ساری دنیا سے بت آتے تھے اور لوگ ان کی نمائش کرتے تھے اور سیر و تفریح ہوتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ میں چلیے. حضرت ابراہیم نے کہہ دیا فقال انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا. جب تمام لوگ میلے میں چلے گئے، اکیلے کفر کے میدان میں، اکیلے سارے کفر کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں کا جو بت خانہ تھا اس بت خانے کے اندر جاتے ہیں، تمام بتوں کو توڑ دیتے ہیں اور توڑنے کے بعد ایک بت کو چھوڑ دیتے ہیں جس کے کاندھے پر کلاڑا اپنا رکھ دیتے ہیں. تمام لوگ جب اپنے میلے سے واپس آتے ہیں، آ کر کے دیکھتے ہیں کہ ان کے تمام معبودان باطلہ کے ساتھ میں
یہ اتنی بڑی حرکت کس نے کی؟ تو لوگوں کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ اس کام کو کرنے والا ایک ہی شخص ہوگا جو ہمارے معبودوں کی تردید کرتا ہے، وہ ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں طلب کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں آتے ہیں اور ببانگے دہل سارے کفر کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اور تمام کے تمام ان معبودان باطلہ کی وہ تردید فرماتے ہیں۔ یہ ایک اسوہ حسنہ ہے، ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے ہماری زندگی میں کہ تمام کفر جب تمہارے سامنے سر چڑھ کر بول رہا ہو اور تمہاری جان کی بازی بھی لگ چکی ہو، تب بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے سے اور لوگوں کی اللہ کی وحدانیت سمجھانے سے ذرہ برابر پیچھے مت ہٹنا، بلکہ سارے کفر کے سامنے ببانے دول آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے سے یہ آئیڈیل اور یہ نمونہ ملتا ہے کہ سارے کفر کے سامنے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا۔ آج کیا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم صرف سرسری طور پر پڑھتے ہیں اور قربانی کی ایام آتے ہیں تو بس قربانی کر لیتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو مشن تھا اس مشن کو ہم لے کر کے نہیں چلتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مشن یہ تھا کہ جو ساری دنیا کفر میں، ساری دنیا جو شرک میں اور ساری دنیا جو گمراہی کی طرف جا رہی ہے، ان تمام لوگوں کو گمراہی کی طرف سے نکال کر کے اللہ کے نور کی طرف لانا ہے، ہدایت کے رستے پر لانا ہے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشن تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مشن کے ذریعے سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے قَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس طرز زندگی سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ساری دنیا کا کفر ہمارے مٹانے کے لیے، ساری دنیا کا کفر ہمارے خاتمے کے لیے اکٹھا ہو جائے، لیکن پھر بھی ہم ان لوگوں کو اللہ کی وحدانیت سمجھائیں گے، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کریں گے۔ ساری دنیا کا کفر ہمارے اوپر چڑھائے لیکن ذرہ برابر ہمارے پاؤں میں ڈگمگاہٹ نہ ہو، ذرہ برابر ہمارے دل ڈاما ڈول نہ ہو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے رہیں، اللہ کے ایک ہونے کا لوگوں کو بتاتے رہیں۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشن ہے۔ تو ان موجودہ صورتحال میں آج جو پورے عالم کی، پوری دنیا کے جو حالات ہیں، ساری دنیا کوئی دہریت کے دلدل میں جا رہا ہے، کوئی نہ جانے معبودان باطلہ کی طرف جھکا جا رہا ہے، ان تمام لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف ہم کس طریقے سے قائل کر سکتے ہیں؟ اپنی تمام طرح کی ہم صلاحیتوں کو اللہ کے لیے وقف کریں، اللہ کے لیے اپنے جان مال قربانی کو ہمہ وقت تیار رہیں۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا تمام کا تمام اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو اسی مشن کو لے کر ہم بھی آگے بڑھیں کہ ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا سارا کا سارا اللہ رب العالمین کے لیے ہو۔ پھر دیکھیں کہ ایک عالم کے اندر، ایک پوری دنیا کے اندر کیسے انقلاب کی صورت آتی ہے جب ہم ساری دنیا کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالیں گے اور ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ سمجھیں گے اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ضرور راہ کھولے گا۔ اللہ تعالی ضرور ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مشن کو آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔